آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے این ڈی اے کے ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمانی جمہوریت کے اصولوں کو برقرار رکھیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم آج شام لوک سبھا میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کا جواب دیں گے۔ آسٹریلیا کے ذریعے طلبہ کے لیے ویزا فیس میں 2 گنا سے زیادہ اضافہ کرنے کے بعد لاکھوں بھارتی طلبہ کے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال بدستور ابتر ہے۔ 19 ضلعوں کے 6 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں، اور کیریبیائی سمندر میں سمندری طوفان بیرل نے شدت اختیار کر لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج این ڈی اے کے ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط پر عمل کریں، پارلیمانی جمہوریت کے اصولوں کو برقرار رکھیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ایک اچھے رکن پارلیمنٹ ہونے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ جناب مودی نے یہ بات نئی دلی میں نئی حکومت کے قیام کے بعد این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی پہلی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے مطلع کیا کہ وزیر اعظم نے این ڈی اے کے تمام ارکان پارلیمنٹ کو مناسب طرز عمل کے بارے میں رہنمائی کی۔ جناب رجیجو نے بتایا کہ وزیر اعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہر رکن پارلیمنٹ کو ملک کی خدمت کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ملک کی خدمت ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے ارکان پارلیمنٹ کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنی دلچسپی کے مسائل جیسے پانی، ماحولیات اور سماجی شعبوں میں مہارت پیدا کریں۔ اس سے پہلے این ڈی اے کے لیڈروں اور ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم مودی کو مسلسل تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام لوک سبھا میں دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کا جواب دیں گے۔ وہ کل راجیہ سبھا سے بھی خطاب کریں گے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے نئی دلی میں این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے بعد یہ جانکاری فراہم کی۔ اسی دوران پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر دوبارہ بحث شروع ہوئی۔ لوک سبھا میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے رہنما اکھلیش یادو نے کہا کہ موجودہ حکومت کے پاس مکمل اکثریت نہیں ہے، اور یہ آئی این ڈی آئی اے اتحاد کی جیت ہے۔ اپنی تقریر کے دوران جناب یادو نے بھارتی معیشت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بننے کے باوجود بھارت میں فی کس آمدنی اب بھی کم ہے۔ انہوں نے حکومت کو نشانہ بنانے کے لیے پیپر لیک کا معاملہ بھی اٹھایا اور الزام لگایا کہ سرکار نوجوانوں کو روزگار نہیں دینا چاہتی ہے۔ بی جے پی کے سنتوش پانڈے نے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے کل کے ریمارکس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے حکومت کی کامیابیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں کئی ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ بی جے پی کے ایم پی اشوک راؤ چوہان نے کہا کہ عام انتخابات کے دوران ایک غلط بیانیہ قائم کیا گیا تھا کہ ان کی پارٹی آئین کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جناب چوہان نے نیٹ امتحان معاملے پر بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کے خلاف مقدمہ درج کیا جانا چاہیے اور منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ حکومت کا موقف اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ عام آدمی پارٹی کی ایم پی سواتی مالیوال نے آج دلی سرکار کے ذریعے دلی خواتین کمیشن کو مبینہ طور پر منظم انداز میں بے اثر کرنے کا الزام لگایا ہے۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو تحریر کردہ ایک خط میں محترمہ مالیوال نے کمیشن میں ان کی سربراہی کے دوران بنائے گئے نظام کو مبینہ طور پر تباہ کرنے کے لیے دلی سرکار کی تنقید کی۔ انہوں نے مبینہ طور پر تنخواہوں کی عدم ادائیگی، بجٹ میں کٹوتی، عملے کی برطرفی اور اہم عہدوں کی خالی جگہوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے خواتین کے لیے ہیلپ لائن نمبر ختم کرنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ محترمہ مالیوال نے اس معاملے میں جناب کیجریوال سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ دلی حکومت کی طرف سے قومی راجدھانی کی خواتین اور بچوں کے تئیں ذمہ داریوں کو برقرار رکھا جائے۔
زراعت اور کسانوں کے فلاح و بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ہر دن ایک پودا لگانے کے عہد کے ایک حصے کے طور پر نئی دلی میں انڈین ایگریکلچر انسٹی ٹیوٹ میں ایک پودا لگایا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب چوہان نے کہا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قدرت کا تحفظ کریں اور اسے فروغ دیں تاکہ آنے والی نسل کو ایک صاف شفاف ماحول دیا جا سکے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جھارکھنڈ میں ریاست بھر میں جاری مشترکہ کارروائی کے دوران 6 ماؤنوازوں کو گرفتار کیا گیا۔ 4 ماؤنوازوں کو لتیہار ضلع کے جنگلاتی علاقے سے گرفتار کیا گیا، جبکہ ایک ماؤنواز کو رانچی اور کھنٹی ضلعوں سے گرفتار کیا گیا۔ ماؤنوازوں کے قبضے سے ہتھیار، گولہ بارود اور قابل اعتراض لٹریچر ضبط کیے گئے ہیں۔ اسی دوران ایک ماؤنواز نے رانچی پولیس کے سامنے خود سپردگی بھی کی ہے۔ آسٹریلیا نے غیر ملکی طلبہ کے لیے ویزا فیس میں 2 گنا سے زیادہ اضافہ کر کے اسے $710 سے $1,600 کر دیا ہے۔ اس قدم کا اثر ان لاکھوں بھارتی طلبہ پر پڑے گا جو آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ طلبہ کے نمائندگان اس فیصلے سے ناراض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اضافے کے سبب طلبہ میں مسابقت شروع ہو جائے گی۔ اس دوران آسٹریلیا کی حکومت نے کہا کہ اس اضافی آمدنی سے تعلیم کے شعبے میں پہل قدمیوں کی مالی معاونت ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس ماہ کی 4 تاریخ کو آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی سربراہ کانفرنس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ سربراہان حکومت کی SCO کونسل کی 24ویں میٹنگ قزاقستان کی زیر قیادت ہوگی۔ وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی کہ اس سربراہ کانفرنس میں لیڈران گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران تنظیم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے اور کثیر رخی تعاون کی صورتحال اور امکانات کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ وزارت نے مزید کہا کہ SCO میں بھارتی ترجیحات کی بنیاد وزیر اعظم کا سیکیور SCO ویژن ہے۔ سیکیور سے مراد سلامتی، اقتصادی تعاون، کنیکٹیویٹی، اتحاد، خود مختاری کا احترام اور علاقائی سالمیت اور ماحولیاتی تحفظ ہے۔ داؤدی بورا کمیونٹی کے ایک 4 رکنی وفد نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ سے کل ڈھاکہ میں ان کے دفتر میں ایک خیر سگالی ملاقات کی۔ بنگلہ دیش میں بورا کمیونٹی کے صدر کویت جوہر اجین والا نے اس وفد کی قیادت کی۔ داؤدی کمیونٹی کے پیروکار دنیا بھر میں ہیں۔ بنگلہ دیش میں اس کمیونٹی کے پیروکاروں کی تعداد 1200 ہے۔ منگولیا میں آج اسٹیٹ ہاؤس میں نئی پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس کے دوران کل 126 نو منتخب ارکان نے عہدے کا حلف لیا۔ ملک کی پارلیمنٹ کے معمر رکن ڈوگر ریگڈل نے ارکان پارلیمنٹ کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ بھارتی فوج کا دستہ بھارت تھائی لینڈ مشترکہ فوجی مشق میتری کے 13ویں دور کے لیے کل روانہ ہو گیا۔ یہ مشق تھائی لینڈ کے TK صوبے کے فورٹ واچیرا پاکن میں کل سے شروع ہو گئی اور یہ اس مہینے کی 15 تاریخ تک جاری رہے گی۔ آسام میں سیلاب نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے، جس میں 19 اضلاع میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب کی زد میں ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں تنسوکیا میں ایک اور شخص کی موت ہو گئی ہے، جس سے مرنے والوں کی تعداد 35 ہو گئی ہے، جبکہ گولا گھاٹ میں ایک اور شخص کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ آسام میں شدید بارش اور اروناچل پردیش کے لوور سبنسری باندھ سے مزید پانی چھوڑے جانے سے سیلاب کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔ بھارتی فضائیہ نے آج صبح ڈبرو گڑھ میں سیلاب سے بری طرح متاثر ہتیالی 4 علاقے میں پھنسے 13 ماہی گیروں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچایا۔ سمندری طوفان بیرل ممکنہ طور پر تباہ کن طوفان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس نیشنل ہریکین سینٹر NHC کے مطابق گرینیڈا میں کیریکاؤ جزیرے پر یہ طوفان ساحل سے ٹکرایا، جس سے وہاں مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے NDA کے ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمانی جمہوریت کے اصولوں کو برقرار رکھیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم آج شام لوک سبھا میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کا جواب دیں گے۔ آسٹریلیا کے ذریعے طلبہ کے لیے ویزا فیس میں 2 گنا سے زیادہ اضافہ کرنے کے بعد لاکھوں بھارتی طلبہ کے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال بدستور ابتر ہے۔ 19 ضلعوں کے 6 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔